چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کا الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی علی اصغر الطاری مدنی منتظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی علی اصغر الطاری مدنی منتظر اللہ العالی کا بیرون ملک کا سفر تھا، ترکی کا سفر تھا، اور مختلف سٹیز میں مختلف مزارات پر مختلف علماء سے، مختلف اداروں اور مدارس اور جامعات سے وہاں پہ آپ کا جدول رہا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے سوالات شامل کرنے سے پہلے مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور کیونکہ میں بھی یوں سمجھ لیں پہلی دفعہ ہی سوال کر رہا ہوں ابھی۔ مفتی صاحب کیا صورتحال رہی؟ یہ ویسے تو ہماری نیت ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کرتا چلو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الگ سے پروگرام ہم ڈیزائن کر کے اور اس میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کی جائے، لیکن آج بھی کچھ نہ کچھ تو مفتی صاحب سے پوچھیں گے نا کہ یہ 10-12 دن کا جو آپ کا جدول رہا اور ایک قافلے کی صورت میں آپ تھے، مختلف جگہوں پہ گئے، کیا کیفیات تھی مفتی؟ آپ احکام تجارت کے ناظرین کے ساتھ کیا شیئر کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ کہہ کے پابند کر دیا مجھے کہ بھئی کوئی اور پروگرام بھی کریں گے کوشش کہ میں جو ہوں وہ زیادہ گفتگو نہ کروں، مطلب میں کیسے پابند؟ ورنہ تو جو ہے وہ آپ تو آزاد ہیں۔ دیکھیے سفر ایک ایسی جگہ کا جہاں پہلے نہیں گئے، ٹھیک بندہ بالکل بلائنڈ ہوتا ہے، ٹھیک اس کو پہلے تو اپنی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک تو پہلے تو کچھ اسٹڈی کرتا رہا، کیا ہے وہاں پر، کون سے شہر ہیں، کہاں جانا چاہیے۔ ترکی ایک ایسا ملک ہے جہاں کئی مختلف چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اگر آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھتا ہے جی تو اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے، ٹھیک، تاریخی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں منجو دڑو ہے، جی اس انداز کی وہاں غار ہیں، اور ہزاروں سال پرانے شہر، ٹھیک اور نمرود کا شہر، ٹھیک، اور نہ جانے کون کون سے شہر وہاں ایسے بھی موجود ہیں یعنی تاریخی ورثہ بہت بڑی تاریخی۔ زیادہ تر لوگ سیاحتی حوالے سے جاتے ہیں، ٹھیک۔ سیاحتی پوائنٹس ہیں، وہ ہمارا مطلوب نہیں تھا۔ آپ کس مقصد کے تحت گئے تھے؟ ہم گئے تھے مزارات اولیاء، مزارات انبیاء، مزارات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر حاضر دینے کے لیے۔ ٹھیک سب سے بڑا مقصد یہ تھا۔ اب بندہ جب جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ہر شہر کا اپنا ماحول ہے، اپنی آب و ہوا ہے، ٹھیک کہیں برف پڑ رہی ہے تو کہیں تیز ہوا چل رہی ہے تو کہیں بارش ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم جو ہے نا وہ قطع تعلق کر دیں گے بالکل۔ ٹھیک تو ہر ایک شہر کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو کافی ریسرچ کرنے کے بعد ہم نے انتخاب کیا شہروں کا، آپ نے دنوں کو تقسیم کیا، اور تقریباً 12 کے قریب شہروں کا ہمارا سفر رہا، ٹھیک 12 دنوں میں۔ 12 دنوں 12 دنوں میں کئی شہر ایسے ہیں جس میں ہم نے رات کو قیام کیا، جی۔ اور کچھ شہر ایسے ہیں جہاں ہم نے رات میں قیام نہیں کیا، ہم چلتے گئے۔ طوفانی جدول تھا مختلف، اس کا تو مطلب یہ 12 دن 12 شہر۔ اب تک میں صحیح تھا، ٹھیک پانی جدول تھا۔ کھانے اور سونے کے علاوہ ہم نے کوشش کی کہ ٹائم ضائع نہ ہو، ٹھیک اور بڑا مزہ آیا۔ یعنی کچھ تو وہ چیزیں تھیں کہ جو ہم ہدف لے کر گئے تھے پلاننگ سے کہتے ہیں۔ کہ بھئی یہ مقامات ہوں گے۔ ٹھیک پھر چونکہ ہماری مقامی علماء کے ساتھ ملاقاتیں رہیں، جی اور علماء کہیں بھی ہوں دنیا میں، ان کی زبان ایک ہی ہوتی ہے، عربی سب بولتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر جو مشہور مقامات ہیں جہاں ٹورسٹ جاتے ہیں بہت زیادہ، جیسے مارکیٹیں ایسی ہو گئیں، جی
تو وہاں تو لوگ انگریزی بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگ انگریزی نہیں بولتے، نہ سمجھتے مقامی ہیں، زبان بولتے نہ سمجھتے ہیں، نہ بولتے ہیں. ٹھیک خود استنبول میں میں نے ایک جگہ زیتون لیے ہیں، کہا بھی آدھا کلو بنا دو، ٹھیک ہاف کے جی، کیوں بھی ہاف کے جی، ہاف کے جی کا نہیں پتا اسے. ٹھیک. کیلکولیٹروں پر جو ہے وہ فگر بتاتے تھے، یہ چیز اتنے کی اتنے کی یعنی نہیں ہے. کمیونیکیشن کا پرابلم بہرحال ٹھیک ہے، ہم میٹرو میں گئے اسٹیشن میں تو تصویر کھینچ لی کہ یہ جو جگہ ہے وہ پڑھنی میں نہ ہے ہمیں، ہوں کیونکہ وہ ترکی زبان میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے وہ لکھی تو رومن میں ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کا وہ تلفظ ہی الگ کرتے ہیں. اب سین کو وہ جیم پڑھتے ہیں، سی کو جی جے پڑھیں گے جے کی کا تلفظ ادا کرتے ہیں. ٹھیک اب یہ ہمیں اندازہ نہیں، تو وہ تصویر دکھاتے تھے، ہاں بھی ہم سے اسٹاپ پر اترے نا، یہ جگہ ہے نا جہاں ہمیں اترنا ہے. ٹھیک تو خیر اشاروں کی زبان میں بین الاقوامی زبان ہے، جی جی اور قدیم ترین زبان قدیم ترین زبان ہے. تو کچھ تو وہ جگہ تھیں جہاں پر ہمارا ایک ہدف تھا، اور کچھ جگہ وہ تھیں کہ جو وہاں مقامی علماء نے ہمیں بتایا. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ جی شہر میں ہمیں کہاں جانا چاہیے آپ بتائیں، تو جیسے بعض دو انبیاء علیہ السلام سے منسوب مزارات تھے، وہاں ہماری حاضری ہوئی. وہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کتنا قریب ہے اس شہر کے. ٹھیک اسی طریقے سے حضرت ابن قیس رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری ہوئی، ہمیں نہیں اندازہ تھا. اسی طریقے سے ہم سروج گئے، وہاں جن بزرگ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی حضرت ابو نعیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ہم اثر تو ہیں، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہمیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لائے ہیں. ان کے جہاں مزار شریف ان کا ہاں ان سے پڑھا ہے، لیکن کسی کتاب میں تو نہیں ملا ہمیں. ٹھیک البتہ ان کے جو شاگرد ہیں صاحب مزار کے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ان کی تعریف و توصیف کی ہے، ٹھیک تو اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. اسی طریقے سے ہم عرفہ جا رہے تھے تو پتہ ہی چلا کہ عرفہ سے مزید 100 کلومیٹر آگے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا مزار شریف ہے. تو ہم نے گاڑی عرفہ کے بجائے 100 کلومیٹر آگے ہی کروائی کہ وہاں جائیں گے پھر دوبارہ آئیں گے. تو ایک اچانک انکشاف تھا ہمارے لیے کہ ان کا مزار اتنا قریب ہے، ہم پھر کیسے نہ جائیں. تو یوں بہت سارا لطف حاصل ہوا الحمدللہ. کنیا ہم گئے تھے بڑے ڈرتے ڈرتے دلوں کے ساتھ، کیونکہ ہفتے اور اتوار کو وہاں لاک ڈاؤن ہوتا ہے نا، کرفیو کا سما ہوتا ہے ہفتے اور اتوار کو پورے ترکی میں، بغیر کسی حاجت کے کوئی باہر نہیں آتا. جو ایمرجنسی ڈیوٹیز پر ہوتے ہیں یا جنہوں نے پرمیشن لی ہوتی ہے وہ باہر آ سکتے ہیں. ٹھیک تو ہم یہ تھا کہ ہمارے 2 دن ضائع نہ ہو جائیں، مزار بند نہ ہو. پتہ چلا کہ مزار شریف کھلا ہے، ٹھیک پورا شہر بند، مزار شریف کھلا. مزار شریف کے آتے میں ٹورسٹ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں، ٹورسٹ کے لیے ہفتہ اتوار کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک اور پھر جا کے بیٹھے رہو، اٹھے ہی نہ، تو کیا کیفیت ہوں گی. شہر کے تاریخی مقامات گھوم رہے ہیں، گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں، سناٹا طاری ہے، تو بارش ہو رہی ہے اور لطف دوبالا ہو جاتا ہے اس کیفیت میں. تو اللہ پاک کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائی. امیر اہل سنت نے ہمیں وقتاً فوقتاً دعاؤں سے نوازا. تو یوں یہ ہے کہ آسانیاں ملتی چلی گئیں، خیر و عافیت کے ساتھ ہم گھر لوٹ آئے اور بہت برکتیں پائی. مقامی علماء سے ملاقاتیں ہوئیں، مشائخ سے ملاقاتیں ہوئیں، مختلف مدارس اور اداروں میں جانا ہوا. تفصیل پھر کریں گے کبھی. استاد صرف ایک لائن میں یا 2 جملوں میں اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ موسٹ امیزنگ نا، یعنی بالکل ان ایکسپیکٹڈلی کچھ ایسا معاملہ ہوا ہو جس کی آپ کو توقع ہی نہیں تھی، امید ہی نہیں تھی، کوئی ایک بات. اب چلیں وہ الگ سلسلہ کریں گے. میں تو اس وقت اپنے آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں بیٹھے بیٹھے یہاں پہ کہ میرا ضبط بڑھ گیا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا ایک ذہن میں ہیں کچھ چیزیں، تو انشاءاللہ وہ سوالات وہاں کے لیے. لیکن کوئی ایک بات ہمارے احکام تجارت کے ناظرین کے لیے، چند باتیں تو آپ بیان کر چکے ہیں، اور بہت ان ایکسپیکٹڈ بالکل انٹرسٹنگ اور امیزنگ بات ہو کوئی. اصل میں سننے میں، پڑھنے میں اور جانے میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں. اب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے متعلق جی ہمارا سفر جاری ہے، اور ہم جو ہے وہ گوگل کر رہے ہیں، چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، کتابیں نکال رہے ہیں کہ واقعی ان کا مزار یہاں ہے یا نہیں ہے. پتہ چلا کہ کتابوں میں تو شعر ہی کچھ اور بیان کیا ہوا ہے. النہایہ دیکھی کوئی اور شعر بیان کیا ہوا ہے، اور کتابیں دیکھی کوئی اور شعر بیان کیا ہوا ہے. تو سفر اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مورخین لکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں شہر سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے اس شہر کا تو وجود ہی نہیں ہے آج
کے دور میں، نام ہی نیا پڑ گیا اس کا، صحیح، نیا نام ہے بالکل. ٹھیک ہے اب وہ لکھ رہے ہیں اناتولیا میں فلاں جگہ مزار ہے، ٹھیک ہے. جی، اب وہ جگہ کا نام ہی چینج، صحیح. کتاب میں جب لکھا گیا تھا کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے. اب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جس بندے کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ جناب ہم کہاں آئے ہیں. آپ نے جو بات کی امیزنگ کی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلی السلام کی جائے ولادت، جی، ہمارے ذہن میں تھا کہ کوئی ایک جگہ ہوگی، بس ہم اس کی زیارت کریں گے، برکتیں پائیں گے اور آ جائیں گے. ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ پورا ایک کمپلیکس ہے وہاں پر. تو اچھا، وہاں آپ کی ولادت گاہ ہے، پھر وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، پھر وہ جگہ ہے قرآن میں جس کے بارے میں کہا گیا کہ سلامتی والی ہو جا، ٹھیک ہے، وہی قریبی جگہ ہے. ٹھیک. اور وہاں وہ آگ ٹھنڈی ہو کے سلامتی والی ہو گئی. اب وہ جو ایریا ہے نا پورا کا پورا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اچھا، قرآن نے جس کو کہا کہ سلامتی والی ہو جاؤ تو وہ جگہ گلو گلزار بن گئی. ٹھیک. اور وہ چاروں طرف آپ نظر دوڑائیں تو ایسا لگتا ہے جنت میں آ گئے. اللہ. پھر وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا ہے، پانی کا چشمہ پھوٹا ہے، اور چشمے سے ان لوگوں نے کیا کیا، بہت بڑی جھیل بنا دی ہے. اور وہ جھیل بھی کافی لمبی ساری ہے، مطلب ہمارے فضانے میں سے ڈبل ہوگی، جی، اتنی لمبی بڑے ایریا میں. بڑے ایریا میں جھیل بنائی ہوئی ہے گھما پھرا کے. اب اس کے اندر مچھلیاں ہیں، 3 فٹ کی کوئی جھیل ہوگی، نظر آ رہی ہے زمین اس کی ہمیں، ٹھیک. ڈھیروں لاتعداد مچھلیاں ہیں. ٹھیک. ہم نے پوچھا کہ ان مچھلیوں کو کوئی پکڑتا نہیں ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، کوئی نہیں پکڑتا، اگر کوئی پکڑ بھی لے تو بیمار ہو جاتا ہے. اللہ. یعنی اس جگہ سے یہ چشمہ پھوٹ رہا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے منسوب جو جگہ بیان کی گئی کہ آپ جو ہیں وہاں پر آگ جلائی گئی تھی، اور جب آپ تشریف فرما ہوئے تو گلو گلزار ہو گئی وہ جگہ. اب وہاں سے چشمہ پھوٹا، اور چشمے کا پانی، بوتلیں رکھی ہوئی ہیں ساتھ میں، اچھا، باقاعدہ سرکاری طور پر ایک اسٹال لگا ہوا وہاں پہ، کسی کو اس کا پانی بھرنا ہو تو بوتل خریدیں اور پانی لے جائیں. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جائے ولادت ہے وہاں بھی ایک کنواں ہے، اس پر بھی پانی کی بوتلیں مل رہی ہیں، کسی کو اگر بھرنا ہے تبرک کے لیے تو لے جائے. وہ ایک منظر ہی کچھ اور تھا. ایک پڑھنے میں اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. پھر عرفہ شہر، اللہ اکبر، اس کی اپنی ایک تاریخ تھی، اور یہاں سے جو ہے وہ بڑے بڑے اکابر اور علماء اور صالحین کا گزر ہوا. اور جو سب سے امیزنگ جو چیز تھی نا، جس کو جو آپ کو ابھی نہیں پتا نہ، میں نے فیس بک پہ شیئر کیا ہے، تحریر تو میں نے پوری بنا لی تھی، ٹھیک ہے، بس وہ آج شیئر کروں کہ کل کروں اور رہ گئی، پوری لکھی ہوئی موجود ہے. ہم لوگ صبح سے نکلے ہوئے تھے، پہلے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے مزار پر گئے، پھر عرفہ آئے، تو دیار بکر سے ایک عالم دین ہمارے ساتھ ہو لیے تھے، تو وہ عالم دین ہمارے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی عرفہ جب ہم جائیں گے نا تو ایک وہاں جامعہ ہے، مدرسہ ہے، تو وہاں پر جو ہے اپنا کچھ زیارات ہیں، تو ہم وہاں بھی چلیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اب ہم عرفہ پہنچنے والے، انہوں نے وہاں لائن اپ کر لیا. اب ہم تھکے ہارے، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، ناشتہ کر کے چلے. تو اس نے کہا کہ جو میں نے ٹائم لے لیا آپ وہاں چلیں. اب میرے ساتھی کہیں کہ ہم پہلے کھانا تو کھا لیں، کیونکہ 9 بجے مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں، سب چیزیں بند، کلوز. اکا دکا چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پرمیشن ہوتی ہے، وہ کھلی تھی. کھانا کھائیں تو وہ تھا کہ بھئی وہ بزرگ انتظار کر رہے ہوں گے، اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک دکان والا بھی مل گیا، اس نے کہا کہ آپ آ جاؤ، میں رات بھر کھلا ہوں. اب ہم وہاں گئے، ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں 1.5 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں آپ لوگوں کا، مجھے آپ 45 منٹ کی اجازت دیں، میرا ایک لیکچر ہے، طلبہ انتظار کر رہے ہیں، اور آن لائن بھی جائے گا وہ، اگر آپ چاہتے ہیں دیر ہو رہی ہے تو بے شک زیارت کر لیں. ہم نے کہا نہیں، آپ آ جائیں، ہم انتظار کریں گے. تو جب وہ اٹھنے لگے تو میں نے پوچھا بھی لائبریری ہے یہاں پر جامعہ میں؟ کہتا ہاں لائبریری ہے. ہم وہاں چلے گئے، اس کی اپنی برکتیں تھیں. پھر وہ جو بزرگ آئے اور جب ہمیں لے کر گئے اس زیارت گاہ میں جہاں پہ تبرکات رکھے ہوئے تھے، وہ منظر ہی کچھ اور تھا، منظر ہی کچھ اور تھا. ترکی میں جو ٹاپ کاپی میوزیم ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو زیارتیں ہیں وہ زیارتیں وہاں موجود تھیں. ٹھیک.
ایک سے بڑھ کر ایک پیارے آقا علیہ السلام سے منسوب، بعض انبیاء علیہ السلام سے منسوب، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام ان سے منسوب، اور وہاں اس مقام کو جس انداز میں انہوں نے مینٹین کیا ہوا تھا، اور باقاعدہ وہ اپنے مدرسے کے طلباء کو سونے اور چاندی کا کام سکھاتے تھے اللہ اکبر. تاکہ ان تبرکات یا جو بھی دنیا بھر میں لوگ ہیں اس کروانا چاہیں تو وہ یہ کام خدمت انجام دے سکیں. سبحان اللہ. تو وہ ایک ایسا انسپیکٹڈ منظر تھا. جی. یعنی ہم جب گئے تھے پیدل ہی گئے تھے اپنے ہوٹل سے، 20-25 منٹ کا راستہ تھا، سب نڈھال ہو رہے تھے، تھکن سے چور چور تھے، بھوک نے ستایا ہوا تھا. واپس آ رہے تھے تو وہ توانائی اور وہ ہمت تھی کہ کیا کہنے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری باتیں ہیں یقیناً سننے سنانے کو اور کرنے کو بھی نا. کوئی سوالات بھی تو ذہن میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے. ابھی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. البتہ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، مفتی صاحب کا فیس بک پیج ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، اسی طریقے سے یوٹیوب چینل ہے مفتی علی اصغر کے نام سے. مفتی صاحب کے فیس بک پیج پہ تو وہاں کی تقریباً 12 دن میں جہاں ہم نے تو کوشش یہ کی کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ بندہ جب اتنے لمبے جدول پر جاتا ہے نا، جی جب گھر پہنچتا ہے واپس تو ڈھیروں کام اس کے پاس ہوتے ہیں. جی. اپنے گھر والوں کو بھی وہ نہیں بتا پاتا کہ میں کہاں کہاں گیا تھا. جی. تو ناظرین کے لیے بھی نئی نئی جگہیں تھی، کبھی نہیں دیکھی. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہر مقام پہ جا کے وہاں کے بارے میں بتایا جائے، اس جگہ کے بارے میں بتایا جائے. جی. تو فیس بک پر تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے اور اتنی دعائیں دی ہیں لوگوں نے کہ آپ جہاں گئے ہیں ہم نہ جا کر بھی آپ کے ساتھ ہیں. جی. اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ ساتھ رہیں. اب ایسی ایسی خوش عقیدہ، ایمان کو تازہ کرنے والی چیزیں، وہ جو سلطان سلیم کا جبہ ہم نے دکھایا ہے، خود ہمارے لیے حیرت انگیز تھا. سلطان عبدالحمید اول کے مقبرے پر جو پیارے آقا علیہ السلام کے قدم ہائے مبارک کے نقش والے دو مبارک پتھر رکھے ہیں، جی. وہ بالکل ہمارے لیے ایک حیرت انگیز تھے. بہت ساری چیزیں دکھائی ہیں. چلیں، اگر آپ نے فیس بک پہ دیکھی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور نہیں دیکھی تو مفتی علی اصغر کے نام سے وہ فیس بک پیج ہے، وہاں سے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو. اور انشاءاللہ نیت ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کو دکھا دیں ہم اگر الگ سے سلسلہ کرتے ہیں جو وہاں پہ شامل نہیں ہو سکی. اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں اس کے کچھ پیکیجز ہم یوٹیوب پہ بھی ڈال دیں گے. ابھی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، اور پہلا سوال آج کے سلسلے کا حکام تجارت کا شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی. الحمدللہ خیر اللہ، پھر سے واپسی ہوئی مفتی صاحب کی. عرض یہ ہے کہ یہاں جب مکان کرائے پہ لینے جاتے ہیں، کیوں یہاں کرائے کے بغیر تو مکان ہے نہیں، ملکیت والا حساب نہیں ہے، تو دو باتیں پیش آتی ہیں. تو اس میں فرمائے کوئی قباحت ہے. ایک تو یہ کہ مکان مالک کہتا ہے کہ بھئی اس کا کرایہ 12,000 ہے سالانہ. اب کرایہ دار کہتا ہے کہ بھئی میں ایک مرتبہ میں نہیں دے سکتا، میں اس کو 2 قسطوں میں دوں گا. تو وہ بنتی ہیں 6,000. تو وہ کہتے ہیں نہیں، پھر اس صورت میں 6,500 لوں گا، یعنی کل کرایہ پھر میں 13,000 لوں گا. اور اس پر وہ دونوں راضی ہوتے ہیں. اور اس کا عکس بھی ہوتا ہے کہ مکان مالک جیسے کہتا ہے کہ بھئی کرایہ اس کا 16,000 ہے اور 2 قسطوں میں لوں گا پیسے. تو اگر کرایہ دار جو ہے اس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو کرایہ ایک ہی بار میں دے دوں گا محرم میں ابتدا میں، تو آپ اس میں کمی کریں. تو پھر وہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اگر تم دو گے تو میں تم سے 15 یا 14,000 لوں گا. تو وہ ایک بار میں پیمنٹ کر دیتا ہے. اب یہاں کی وہاں اس کو بڑھانا اور یا اس کی کمی کرنے میں کوئی حرج کی والی بات تو نہیں ہے. جی. دیکھیے، جو دونوں صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی قرض نہیں پایا جا رہا. جو بھی چیز دی جائے گی کرایہ دار کی طرف سے وہ اجرت ہوگی، وہ معاوضہ ہوگا، وہ کرایہ داری ہوگی. قرض کہیں بھی نہیں ہے. اور اجرت کے حوالے سے، کرایہ کی جو رقم ہے اس کے حوالے سے وہی معاملہ ہے جو خرید و فروخت میں ہوتا ہے کہ ایک فریق کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ پیسے کم کروائے، جو دوسرا آدمی اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ پیسے بڑھا کر بیان کرے، یعنی جو اس کا مطلوب ہے وہ بیان کرے. تو اسی کو بارگیننگ کہتے ہیں. بارگیننگ کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. البتہ ایک تیسری صورت جو پاکستان میں رائج ہو چکی ہے یا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے معاذ اللہ، وہ یہ ہوتی ہے کہ کرایہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک ایڈوانس الگ سے دیتے ہیں، اور پھر اس ایڈوانس کی بنیاد پر جو ہے پھر
सहूलतें दे रहे होते हैं, किराया कम कर रहे होते हैं, वो एडवांस कर्ज की हैसियत रखता है। कर्ज पर नफ़ा देना वो जायज़ नहीं है। आपने जो दोनों सूरतें बयान की हैं, ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। और हमारे साहिल मोहतरम जो हैं किबला, ये मदीना मुनव्वरा से हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि यहाँ इस तरह है। तो मदीना मुनव्वरा के मुतालिक एक सवाल पूछा, ये भी हमारे लिए बरकत का बाइस है कि आज सिलसिले का जो पहला सवाल है वो मदीना मुनव्वरा से शामिल हुआ है। मरहबा। चलें जी, अगली कॉल दीजिए। मैं सही मोहम्मद अकरम अटक से बात कर रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रॉपर्टी के अंदर डीलर हजरात होते हैं, जो मतलब जमीन किसी और की है, लेनी किसी और ने, और वो उनके साथ ये सौदा तय पाते हैं जी कि 2%, 3% या 5% में कमीशन लूंगा, और सौदे के बाद वो ज़ाहिर है सौदा लाखों का करोड़ों का होता है, तो उसमें लाखों का फायदा होता है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, ये जायज़ है नाजायज़ है? अब मतलब ये किस ज़ुमरे में आता है? प्लीज़ इस पे थोड़ी वजाहत फरमा दें। कमीशन जो है एक ऐसा काम है कि जो काबिल मुआवजा है। अहले रिसालत से जो कमीशन का तरीक़ाकार है, ब्रोकरी या दलाल बन के जो दो पार्टियों को मिलवाते हैं, ये अहले रिसालत से ये तरीक़ा साबित है। तो तरीक़ाकार दुरुस्त है। इसमें उसूल ये होता है कि जो मार्केट में मुआवजा चल रहा है, उर्फ के मुताबिक मुआवजा तय किया जाए, वो मुआवजा तय करना दुरुस्त है। अब कहीं 2% का मुआवजा है तो जाहिर बात है, अगर कोई छोटी डील होती है तो कम पैसे मिलेंगे, बड़ी डील होती है तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और बड़ी डील में भी फिर ये होता है कि पार्टियां बार्गेनिंग करती हैं कि जी डील चूँकि बड़ी हो रही है, मुआवजा 2% नहीं 1% करो आप। तो काम शुरू होने से पहले ही ब्रोकर की खिदमात लेते वक्त तय कर लिया जाता है। तो सिंपल सा मामला है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुफ्ती, इस पे एक छोटी सी वजाहत इरशाद फरमा दें। आपने सवाल का जवाब तो इरशाद फरमाया। बाज़ लोगों को इस तरह कहते हुए देखा, बिलखुसूस बड़ी डील होती है ना, तो वो जो डील करवा रहा है, यानी जो बेच रहा है, ना उसे प्रॉब्लम है, ना खरीदार को प्रॉब्लम है, ना इस एजेंट को प्रॉब्लम है। आसपास वालों को यूं तकलीफ हो रही होती है कि जी ये तो ना हींग लगी है ना फिटकरी, और इनका मुनाफा इतना बन गया है, तो ये कैसा है, मुफ्त का सौदा है, मुफ्त में बैठ के खा रहे हैं, इस तरीके के जुमले। तो देखिए, सर्विसेज लेने से पहले सोचना चाहिए था। अगर आपको लग रहा था कि जी मैं पैसे ये ज़ाया क्यों करूं, तो आप खुद तलाश कर लेते जी। ब्रोकर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कहता आपको कि जी आप हमसे सौदा करवाएं। ओपन मार्केट है, आप खुद जाकर सौदा कर लें। ठीक। जब आप ब्रोकर की खिदमत लेते हैं तो ठीक है, उसने आपके साथ तय किया है कि जी मैं इतने पैसे लूंगा। ये होता है ज़िंदगी के अंदर कि बंदा बाज़ औक़ात अपने फैसलों पर पछता रहा होता है कि मैं ये फैसला ना करता, मैं मुतबादिल तरीके पर अमल करता। तो इस तरह का जो पछतावा या इस तरह का हिसाब किताब या इस तरह का जो ज़ाती मुहासबा है, वो तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे पर मलामत करना शुरू कर देंगे कि वो खा गया, उसने बिला वजह ले लिए, उसका तो कोई हक ही नहीं बनता था। हक बनता था और आप कह रहे नहीं बनता था, तो फिर ये गलत बात होगी। ठीक, अगली कॉल दी। मोबाइल कंपनीज नॉर्मली आप जब कार्ड रिचार्ज ज़्यादा करते हैं या वैसे ही मंथली बेस पे या वीकली बेसिस पे आपको फ्री मिनट्स देते हैं, पैकेज के अलावा की बात है। आप जो पैकेज कराएंगे उसमें जो 50,000 कराएं तो उसमें आपको 500 मिनट मिलती है, 1000 मिनट मिलती है। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल आप रिचार्ज करते जाएं तो आपको फ्री एक्स्ट्रा मिनट्स और इंटरनेट मिलते हैं, तो वो यूज़ करना कैसा है? देखिए, किस तरह मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कोई सूरत वाज़ेह नहीं हो रही। पहले तो वाज़ेह थी, अब थोड़ी सी पेचीदा हो गई है। जब से ये मोबाइल अकाउंट बनना शुरू हुए ना, तो अगर मोबाइल अकाउंट बना हुआ है आपका, वहाँ पर कंपनी की शर्त है कि 1000 रुपया या इतने पैसे आप रख के रखो तो आपको रिचार्ज पे सहूलतें मिलेंगी, वो तो नाजायज़ है। और अगर अकाउंट वगैरह नहीं बना हुआ आपका कोई भी, ना आपने पैसे रखवाए हुए हैं, फिर एक अलग मामला है। तो ये दो अलग अलग मामले हैं। आपके सवाल में ये वाज़ेह नहीं है कि सवाल अकाउंट के पस मंज़र में हो रहा है या आम जो सादा पस मंज़र है उसमें हो रहा है। मुफ्ती, इस सवाल से हटके एक सूरत हाल ये भी दरपेश होती है कि अगर कोई सिम है, जैसे पाकिस्तान के तनाजुर में अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, कोई सिम है आपके पास और उसमें आपने कोई 3 महीने 6 महीने हो गए यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म का बैलेंस नहीं डलवाया, तो ऐसे कस्टमर को बाज़ औक़ात मैसेजेस कंपनीज भेजती हैं
کہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، جیسے 100 روپے کا آپ لوڈ کرواتے ہیں، بیلنس ڈلواتے ہیں، بالفرض 100 منٹ ملتے ہیں آپ کو، عمومی طور پر 100 منٹ ملتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ کو 150 منٹ دیں گے، 100 روپے میں 150 منٹ دیں گے، تو یہ جائز دیکھیے ہوگا؟ کمپنی 150 کیا 150 سال کے منٹ دیتے، ٹھیک جائز ہے، ٹھیک اس کی طرف سے وہ انعام ہے، عطیہ ہے۔ ٹھیک قرض کی وجہ سے نفع نہیں نہ ہو، ٹھیک ہے، قرض کی وجہ سے جہاں نفع ہو وہ ناجائز ہوتا ہے۔ صحیح، باقی جو پیکیجز مل رہے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اگلا سوال دیجیے۔ میں نے یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہم ایک کام شروع کر رہے ہیں، جیسے موبائل لے کے نا کسی کو دینی، پھر اس پہ پرسنٹیج پہ کام کرنا ہے، یعنی ہم کو وہ موبائل دے کے پھر 10% اس پہ ہم اوپر پیسے لگائیں تو اس کی رقم پھر قسطوں پہ ہم نے لینے ہیں، تو اس طرح کرنا کیا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ موبائل خریدا، پھر آگے ادھار میں بیچا، جی اور پھر قیمت وصول کی، جی تو ہول سیلر والا تو کرتا یہی ہے ٹھیک کہ مال خریدتا ہے، ریٹیلر کو بیچتا ہے جی اپنے پیسے رکھ کر اور نفع کماتا ہے۔ جی کاروبار تو یہی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مفتی، اگر کبھی یہ اس سوال سے ایک اور کبھی اگر ایسا ہو کہ کوئی انویسٹر کہ ٹھیک ہے جی میں 5 لاکھ روپے دے رہا ہوں، آپ کو جو بھی موبائل فون چاہیے وہ آپ خرید لیا کریں، بل مجھے دے دیا کریں، اور اس بل پہ 10% اضافہ کر کے جو ہے نا پھر میں آپ سے وصول کروں گا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اچھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مداربت کی شرائط نہیں پائی جا رہی۔ ٹھیک مطلب بنیاد تو یہ اس کی مداربت بن رہی ہے، ٹھیک ایک کی محنت اور ایک کا پیسہ ہے، جی لیکن ہر ڈیل پر نفع ہی ہو جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو مداربت کے مطابق کر لیا جائے، ٹھیک ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، کام آپ چلاتے رہو، صحیح آپ کا اتنے فیصد میرا اتنے فیصد، ٹھیک ہے نفع ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہوا تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اگلا سوال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رننگ کاروبار میں کوئی دوسرا اسلامی بھائی پارٹنرشپ کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ بتا دیں جزاک اللہ۔ رننگ کاروبار میں پارٹنرشپ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، دونوں صورتیں ہونے کی صورت یوں ہے کہ بھئی مثال کے طور پر اس کے پاس کئی آئٹم ہیں، بہت سارے آئٹم ہیں، وہ ایک نیا آئٹم بڑھانا چاہتا ہے، یا ایک آئٹم میں صرف آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے، اس کا حساب کتاب، اس کی بک، سب چیز الگ ہوگی۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، وہ اپنا پیسہ ملائے گا یا نہیں ملائے گا۔ ملائے گا تو دونوں پارٹنر شرکت ہو جائے گی اس چیز کے اندر، نہیں ملائے گا تو مداربت ہو جائے گی۔ تو ایک آغاز ہی ہو گیا وہاں سے، مطلب رننگ تو رہا ہی نہیں نا، پھر وہ ایک الگ بک مینٹین ہوئی، نیا حساب کتاب شروع ہوا، اور کتنے کی بکی، کتنے کی آئی، کتنے کی رہی، کیا ایکسپینس شیئرنگ ہوگی، یہ سب چیزیں طے ہو جائیں گی۔ لیکن عام طور پر لوگ اس طرح نہیں کرتے، کام چل رہا ہوتا ہے، اس سے پیسے لے لیے، بول دیا ٹھیک ہے 5% دے دیں گے پیسے کے اوپر، تو وہ پورے کاروبار میں وہ رقم کہاں لگی، بعض اوقات تو لگتی بھی نہیں ہے، جی اس رقم کو لے کے اپنے قرضے اتار دیتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز ادا کر دیتے ہیں، یہ سب معاملات ادا ہو جاتے ہیں، اور پیسہ جو انویسٹمنٹ کی شرائط ہے اس کے مطابق یوٹیلائز نہیں ہوتا، اور ایک قرض کے حکم میں آ جاتا ہے، اور اس پر جو نفع دیا جاتا ہے وہ سود بن جاتا ہے۔ یہ تو 2 صورتیں تھیں۔ اب ایک تیسری صورت، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں ایک آئٹم کے اندر تو جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہتا، پورے کام میں شامل ہونا ہے مجھے، اور وہ پورا کام جو ہے نا وہ اس میں گڈس رکھی ہوئی ہیں، اشیاء رکھی ہوئی ہیں، اور اس میں وہ کیسے شامل ہو۔ پھر اس کا ایک طریقہ ہے، دارالفتہ علیہ السلام رجوع کریں، پھر ہم پورا ایک کیلکولیشن اور ایک کلوزنگ کرواتے ہیں، کلوزنگ کر کر آئیں پہلے ہمارے پاس، اور پھر ہم طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے اب آپ نئے سرے سے پارٹنر بن سکتے ہیں۔ ایک شخص جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے فرنیچر تیار کرتا ہے، کیا ایسے شخص سے فرنیچر خریدنا جائز ہے جبکہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنا غیر قانونی ہے؟ دیکھیے، غیر قانونی ہونا اور مالک نہ ہونا یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے لائسنس ایشو ہوتا ہے، مچھیروں کا بھی ایک لائسنس ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب کوئی شخص جا کے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لے آتا ہے، کمرشل بیسس پہ، مطلب کمرشل بیسس پر، جی وہ اس کی ملکیت تو ہو جائیں گی شریعت وار سے۔ سمندر سے جو مچھلیاں پکڑے جی یا جو
کسی کی غیر مملوک جنگل ہو، اس جنگل سے کوئی آدمی جو ہے لکڑیاں کاٹے تو وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہیں. ٹھیک نہر بہ رہی ہے، اس سے پانی بھر لیا ٹھیک تو وہ جیسے اس کا قبضہ ہوا پانی اس کی ملکیت میں آ جائے گا. ٹھیک. وہ مالک تو بن گیا ہے. اب یہ ہے کہ جو چیز وہ بیچ رہا ہے تو وہ اس کی، لیکن کس انداز کی غیر قانونی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے جس طریقے سے جو گورنمنٹ ہے کمرشل بنیادوں پر تو منع کرے گی کہ کوئی مچھیرا یہاں پر بغیر لائسنس کے نہ آئے، جی لیکن افراد کو منع نہیں کرے گی. جی کوئی انڈیویجولی. ایک آدمی مچھلی پکڑنے گیا اس کو منع نہیں کرتی. جی اب ایک لکڑ آ رہا ہے، وہ ایک گٹھا بنا کر لے کر آ رہا ہے جی تو اس کو شاید قانون نہ روکتا ہو، لیکن کوئی ٹرک بھر کے لا رہا ہو اس کے خلاف کوئی قانون ہو. تو دیکھا جائے گا کہ قانون کا جب معاملہ ہے تو وہ ہے کیا قانون، اور کس انداز پر لکڑیاں جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں. اگر اس انداز پر ہے کہ وہ قانون اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ ہے کہ ایسا عمل کرنا درست نہیں ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت.